پہلے ہم اپنے دوستوں کو مختلف نام دیا کرتے تھے، جیسا کہ جگری دوست، عظیم دوست اور پیار کرنے والا دوست۔ لیکن اب دوستوں کو نام دیتے ہوئے ہم ایک اور لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لائک کرنے والا دوست۔ نہ صرف ہمارا بلکہ ملک کا بھی ایک دائرہ احباب ہوتا ہے، اور اس دائرے میں ہم ہمیشہ ایک پیار کرنے والا اور ساتھ دینے والا دوست پاتے ہیں، جس کا نام ہے پاکستان۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ستمبر 2016 میں فوٹوگرافی کی غرض سے ون بیلٹ ون ووٹ کے راستے ہمارا گزر ہوا اور ہم لوگ ریڈ زون پار کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ہم بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے اور نیند کا غلبہ بھی تیزی سے طاری ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑیوں سے اترے اور ہم سب حیران رہ گئے۔ 2 فوجی کی تاریں اور کچھ لوگ ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے ہی کھڑے ہیں۔ ہمارے استقبال اور حفاظت کے لیے ہماری ہر 2 گاڑیوں کے پیچھے ایک فوجیوں کی گاڑی تھی۔ آگے پیچھے ہر طرف فوجیوں کی گاڑیاں موجود تھیں۔ تمام فوجی ایک دیوار کی طرح ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی اس طرح کا پروٹوکول مل سکتا ہے۔ میری حفاظت پر مامور تقریباً 1.9 میٹر لمبے قد کا کڑیل نوجوان تھا، اور میں ہر مرتبہ اس کو دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے وقت ڈر کے مارے میری آواز دھیمی پڑ جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے وقت صرف اتنا ہی کہہ پاتی تھی، ایکسکیوز می۔ کیا کڑیل جوان شخص تھا۔ وہ مجھے مارکیٹ لے کر گیا اور فراق خریدنے میں میری مدد کی۔ فراق کی قیمت کم کروانے کے لیے بحث کرتا رہا۔ میں نے ایک سرخ فراق اور سفید فراق اٹھایا اور اس سے پوچھا کون سا اچھا ہے۔ فوجی نے کافی دیر تک سوچنے کے بعد اپنی شرٹ کو ٹھیک کیا اور دکاندار سے کہا، تم ایک فراق خریدنے پر ایک فراق مفت دو، یہ چین سے آئی ہیں۔ ہمارے کراچی پہنچنے کی شام کو ہمارا استقبال کرنے والوں میں سفید بالوں والے ایک بزرگ بھی شامل تھے۔ ہاتھ میں 2 لفافے تھامے وہ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک لفافے میں پہلے سے ٹھنڈی کی ہوئی کوکا کولا اور سپرائٹ تھی، دوسرے لفافے میں پینے کا صاف پانی تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے ہمیں اندر پکڑانے لگے۔ میں نے کئی بار بولا نہیں شکریہ، لیکن ان کا اصرار ہمارے انکار سے کہیں زیادہ تھا۔ ان سے سامان لے کر گاڑی کے اندر رکھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ ان کے دانت نہیں تھے، وہ مسکراتے ہوئے بالکل ایک بچے کی طرح لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ جنوب مشرق کے ایک قد آور بزرگ تھے۔ میری طرح ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ جگہ جہاں بجلی کا بہت زیادہ فقدان ہے اور دن میں صرف 2 گھنٹے تک بجلی آتی ہے، وہاں کوکا کولا اور سپرائٹ نہایت ہی خاص مہمانوں کو پیش کیے جانے والے مشروبات تھے۔ وہ بزرگ خود یہ مشروبات پینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ چیزیں پیش کی۔ جوریوں بڑی آنکھوں سے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ معاف کیجیے گا، ہم زیادہ امیر نہیں ہیں، لیکن اپنے مطابق سب سے قیمتی چیز آپ کو دے رہا ہوں، انکار مت کیجیے گا۔ پاکستان سے واپسی کے وقت ہمیں روانہ کرنے والے لوگوں میں 2 نوجوان بھی تھے، اور انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کاغذ پر 4 چینی الفاظ لکھے ہوئے تھے، کھائے شام پی عزت۔ الفاظ میں تھوڑی سی غلطی تھی، 2 الفاظ کو ایک ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ پھر ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا کہ پچھلی صدی میں قراقرم ہائی وے کی تعمیر کے وقت چین نے اس کی تکمیل میں پاکستان کی مدد کی۔ چین اور پاکستان کے تقریباً 700 لوگوں نے قربانیاں دیں۔ تقریباً ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہیرو دفن ہے۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ چینی زبان کے یہ الفاظ اس لیے اکٹھے کیے گئے کہ وہ اپنی بات کا مطلب واضح کر سکیں۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ ہمارے پہنچنے پر باپ کی گود میں موجود چھوٹے بچے کا ہاتھ چین کے جھنڈا کیوں ہے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے ہوٹل کے نیچے ایک بورڈ پر سستا اور بہترین چینی باشندوں کے لیے خصوصی رعایت کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت ان کی 3 الفاظ بولنے کا بھی وقت نہ مل سکا، CACNE شکریہ۔ بھائی چارہ کیا ہے؟ بھائی چارہ یہ ہے کہ پہلے بار ملنے پر آپ کو لگے کہ آپ کتنے گہرے دوست ہیں۔ 70 سالوں سے پاکستان جو تمام دنیا کی تنگ نظری کا شکار ہے، اس دوران ایک غریب مگر ایک بڑا ملک اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ چین جو اپنا دن مشکل سے مناتا تھا، اپنے ساتھی کا بھی دن منانے لگا۔ 2010 میں پاکستان میں ایک بڑا سیلاب آیا۔ چین نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا۔ 30 ٹن کھانے کی چیزیں، 1000 موٹریں، 1200 ٹینٹ
23,600 कंबल जो कि पाकिस्तान को दिए गए। ज़मीन फ़िज़ा में हर तरफ इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही थीं। तहरीक की सबसे बड़ी और इमदादी टीम का तश्कील चीन की तरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर की गई। मकनातीसियत क्या है? मकनातीसियत नाम है मुश्किल वक़्त में एक साथ जुड़े रहने का। हम कभी नहीं भूल सकते चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। हम कभी नहीं भूल सकते तिब्बत ज़लज़ला 2018 16 मई सुबह के वक़्त 2 मालबरदार जहाज़ C-130 लाहौर से उड़े, पूरे पाकिस्तान का ज़ख़ीरा उठाया, जहाज़ की सीटें निकालकर इनकी जगह सामान को रखा और चीन पहुँचे। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यमन के ऑपरेशन के वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज ने चीन की मदद की। मुकाला पोर्ट पर 8 चीनी तलबा की खातर पाक फ़ौज ने कमांडर ने हुक्म दिया कि जब तक चीनी बशिंदे पहुंच नहीं जाते हमारी फ़ौज रिपोर्ट नहीं करेगी। दुनिया में पाकिस्तान जैसा भी मुल्क मौजूद है जो मुझे ये बताना चाहता है कि मैं तंग नज़री के लायक नहीं हूँ। आपकी हिफाजत के लिए मैगज़ीन लोड की हुई AK-47 इसलिए है कि आप चीनी दोस्त हैं। मैं अपनी इस्तादात के मुताबिक सबसे अच्छी चीज़ आपको ख़रीद कर दे रहा हूँ इसलिए कि आप चीनी दोस्त हैं। मेरी गोद में एक दूध पीता बच्चा जिसकी हिफाजत मैं अपनी जान से भी ज़्यादा करता हूँ, आपके हाथ में इसलिए दे रहा हूँ कि आप चीनी दोस्त हैं। वो ये नहीं देखता कि आप लड़का हैं या लड़की, ना देखता है आप अमीर हैं या गरीब, वो सिर्फ ये देखता है कि आप चीनी हैं और यही मेरा एतमाद है।